کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جمعہ کی اذان 2 کی گئی تو مقام زورہ پہ دی گئی. یہ تاریخ میں ملتا ہے. زورہ ہے کہاں؟ اصل میں یہ پورا مناخہ یہ مسجد غمامہ سے یہ فندق ایلاف طیبہ تک یہ تو پورا خالی تھا. لیکن یہ جو بلڈنگ ہے نا، اس بلڈنگ کے کونے پر 218 نمبر گیٹ کے باہر یہاں ایک مکان تھا. وہ زمین اور مکان حضرت عثمان غنی کی ملتی ہے. اور جب حضرت عثمان غنی نے یہ دیکھا کہ جمعہ کے دن لوگ مسجد شریف میں آنے میں دیر ہو جا رہی ہے، ان کی اطلاع کے لیے مسجد وہاں اور ایک ہی اذان ہوگی تو یہاں تک آواز آئے گی نہیں. انہوں نے پہلی اذان یہاں دلوانی شروع کی اپنے مکان کی چھت پہ. جمعہ کی جو پہلی اذان پہلی بار جو دی گئی مقام زورہ پر، وہ یہی جگہ ہے. اسی کے آس پاس جو کہیں جگہ ہوتی ہے 218 نمبر گیٹ کے باہر، 318 نمبر گیٹ کے باہر. تو یہ 318 نمبر گیٹ کے باہر وہی آس پاس میں کوئی جگہ تھی جہاں حضرت عثمان غنی کا مکان تھا. اس کی چھت سے پہلی بار اذان دی گئی. اور دوسرے ایک بہت اہم، یہیں پر ایک ترکی کے زمانے تک بازار کا آفس تھا. بازار کی چنگی وغیرہ لینے کا کام کاج وہیں پہ ہوتا تھا. تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 318 نمبر گیٹ کے اندر ایک مقام تھا جہاں بہت سارے پتھر تھے. اس کو کہتے ہیں بیت احجار، زیت احجار، روغنی پتھر، تیلیا پتھر. وہ روغنی پتھر اور تیلیا پتھر جو اس کو کہتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تیل جیسا، پتھر میں تیل جیسا دکھتا تھا. تلہا پتھر تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور مسلم شریف میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی بھی ایک بہت طویل روایت ہے اس جگہ کے بارے میں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیت احجار پر تھے، بہت سارے صحابہ بھی ساتھ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے لیے پانی لاؤ. تو یہاں کہیں پانی تھا نہیں، تو میں دوڑا ام المومنین کے گھر گیا. بچے تھے. ام المومنین سے پانی مانگا. اب پانی لے کر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو ایک پیالے میں تھا پانی. حضور نے فرمایا اور بھی کسی کو وضو کرنا ہے؟ سب نے کہا ہم سب کو وضو کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زیت احجار کے پتھروں کی اونچائی پہ وہ پتھر رکھا، ذرا سا ٹیڑھا، اس میں اپنا دست اقدس رکھا. حضور کی کھائیوں سے پانی کے چشمہ جاری. اور جب پانی اس میں سے اوور فلو ہو کے بہنے لگا تو حضور نے فرمایا کہ سب لوگ وضو کریں. ہم 800 صحابہ تھے، سب نے وضو کر. پھر اخیر میں سرکار نے وضو فرمایا. تو یہ معجزہ حدیبیہ میں بھی ہوا تھا اور یہاں بھی ہوا. یہ اس جگہ کا خاص مقام ہے زیت احجار. اور کسی کے سامنے وہ دروازہ ہے، وہ شاید باب عبدالعزیز ہے، باب سعود ایسے کچھ ہے. اس طرف اور اس طرف 2 دروازے ہیں بادشاہ کے باپ بیٹے کے نام پہ. اسی کے سامنے ہی رہتا ہے. اور بہت مشہور ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی، بہت طویل روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیت احجار سے گزرے اور کہا کہ ایک وقت یہاں فتنہ ہوگا، خون میں ڈوب جائے گا. تو میں نے کہا حضور اس وقت ہم کیا کریں؟ تو سرکار نے فرمایا جو اس وقت رہے وہ گھروں میں بند ہو کے رہے. یہاں خوریزی ہوگی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. بہت طویل حدیث ہے. اس کی شرح میں لکھا گیا کہ اسی جگہ پر حضرت نفس زکیہ کا عباسیوں کے ساتھ قتال اور جنگ، انہوں نے قیام کیا تھا، خلافت کا دعویٰ کیا تھا. عباسی لوگ عراق سے سمندر کے راستے ینبو آئے، ینبو سے مدینے آئے. حضرت نفس زکیہ نے غزوہ خندق کی طرح خندق بھی کھود لی تھی، لیکن یہاں مسجد مستراح ہے، مسجد بنی حارثہ ہے. ان لوگوں نے تھوڑی سی جگہ دی، وہاں سے وہ لوگ آئے اور یہیں پہ جنگ ہوئی اور یہیں پہ وہ شہید ہوئے. حضرت نفس زکیہ جو امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہوئی. بعد میں
کچھ لوگوں نے کہا یہی دفن کیا گیا، اور ایک روایت میں ان کے گھر کی عورتیں لے جا کے جنت البقیع میں، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پر ہوتے ہوتے ہیں، حضرت نفس زکیہ، کیا اس دن کے اپنی تاریخ؟ نفس زکیہ اور عبداللہ محض، پھر حسن مصنف، پھر امام حسن مجتبیٰ۔ کامل، عبداللہ کامل، حسن مصنع، وہی تو بتایا، حسن مصنف، حسن صفت، امام حسن، وہی یہی بتایا عبداللہ کامل۔